دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی، جس کا آج کل ذکر سن رہے ہیں۔ ایک ضمنی ذکر ہے جو پاکستان کے جنرلز ہیں، پاکستان کے سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیر کا سودا بھی کیونکہ وہ کر چکے ہیں، اور اس کی ایک قسط یہ بھی ہے گلگت بلتستان۔ تو ظاہر ہے یہ سن چکے ہوں گے کہ ملاقات پارلیمانی لیڈرز جو ہیں پاکستان کے، ان کی، اور جو اس وقت باجوہ نما کوئی چیز ہے یعنی جس نے پاکستان کے آئین کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور گن پوائنٹ پر پاکستان پر قابض ہے، تو اس نے پارلیمانی رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، اور بڑا نیشنل کاز ہے، کولیکٹیو ایشو ہے، تو گلگت بلتستان کو اس پر بات کرنی ہے۔ جب وہ ملے تو ظاہر ہے آپ یہ تفصیلات جان چکے ہیں میڈیا میں، اس کی بھی باتیں ہوئی، اور ظاہر ہے بقول مولانا کہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کئی باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایجنڈا یہی کہا گیا۔ اس میں ظاہر ہے ڈیول پرپس تھی، اور اصل پرپس گویا وہ تھی ایجنڈے میں جس کا ذکر نہیں تھا، کہ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو، اپوزیشن رہنماؤں کو آل پارٹیز کانفرنس سے علیحدہ رکھنا، یا آل پارٹیز کانفرنس کو سبوٹاج کرنا، یا ایٹ لیسٹ اس کے ایجنڈے کو ڈائلیوٹ کرنا۔ لیکن جنرلز کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ پاکستان کے عوام کے لیے گویا ایک خوشخبری ہے کہ پاکستان کے پارلیمانی یا اپوزیشن رہنماؤں نے جنرلز کی خواہش کا احترام نہیں کیا، اور انہوں نے سبمٹ نہیں کیا، اور بالکل متفقہ طور پر ان کی غنڈہ گردی کو ریجیکٹ کیا، اور اس کو نہ صرف ریجیکٹ کیا، پبلکلی آل پارٹیز کانفرنس میں ڈسکس کیا، اور ایجنڈے کا جوائنٹ ڈکلریشن یا پروکلیمیشن کا حصہ بنایا، اور نہ صرف حصہ بنایا بلکہ اس پر ایک سٹرکچرڈ پروگرام دیا کہ ہم ایک لائحہ عمل رکھتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ لہذا جنرلز ایک اس ایجنڈے کی وجہ سے کہ ان کی کوشش کے باوجود آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور وہ ایجنڈے کو ڈائلیوٹ نہ کر سکے، پھر میاں نواز شریف کی بالکل ان ایکوی ووکل اپنا تقریر جو ہے وہ غیر مبہم انداز میں انہوں نے پاکستان کے مسائل کو، اور پاکستان میں جو غنڈہ جنرلزم ہے اس کی چیرہ دستیوں کو جب تشت بام کیا، تو اس پر ظاہر ہے جنرل صاحبان اور ان کے لے پالک جو ہیں وہ بڑے گھبرا سے گئے، تو انہیں حواس باختہ ہیں۔ لہٰذا اس حواس باختگی میں کئی ایسی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، مثلاً ایک لمحہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور پھر خود ہی مانتے ہیں کہ ایسی یعنی میٹنگ تھی اور فلاں فلاں ہمیں ملا یا نہ ملا وغیرہ وغیرہ، اور وہ ایک مینیپولیٹڈ انداز میں چیزیں لیک کرتے ہیں، جن میں تھوڑی سچائی اور زیادہ جھوٹ ملا کے اپنی ایک خاص ڈائریکشن دیتے ہیں، ایک ڈیزائرڈ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، تاکہ جو سیاستدان ہیں اپوزیشن کے، ان کا امیج جو ہے عوام میں جو ہے وہ اس کو ڈیمیج کیا جائے۔ یہ ایک ہمیشہ پروپیگنڈا باز اور چھوٹے ذہن گھٹیا ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں جب صاحب اقتدار ہوں تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ تو کیونکہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر اکثر جنرلز جو بس اقتدار آئے ہیں، یعنی جنہوں نے آئین کو سبوٹاج کیا ہے، وہ انتہائی لو لیول مینٹلٹی کے تھے، نہ صرف ذہن گھٹیا تھا بلکہ اخلاق سے عاری، اور یعنی ان میں خوبی خاصی محنت کے بعد کوئی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان میں سے یہ موجودہ یا ثانی سمجھ لیں باجوہ صاحب، قمر باجوہ صاحب، جو بدقسمتی سے اس ملک کی گردن پر سوار ہیں، عوام کی گردنوں پر، تو وہ کیونکہ حواس باختہ ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ اب کیا کرنا ہے، تو وہ کبھی کوئی شتونی چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی شتونی چھوڑتے ہیں۔ تو اسی یعنی گویا اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم گلگت بلتستان کے والے سے بات کرنا چاہتے تھے، اور بات کیا ہے کہ اس کو صوبہ بنانا ہے۔
یعنی جو کشمیر پر غداری کر رہے ہیں یا کشمیر کو گویا بیچ ڈالا ہے یا سکوت ثانی ہوا ہے کشمیر کا، باجوہ صاحب کی زیر نگرانی اور لے پالک ان کے جو بھنگی گالہ کے گدی نشین ہیں ان کی موجودگی میں، تو اس کی ایک قسط تو یہ ہو گئی کہ مودی کو یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا، یہ خاموش رہے، انہوں نے کسی قسم کا یعنی پاکستان کی فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی کا ستیہ ناش کر ڈالا، اور اس سے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایکٹیولی میٹنگ ہو، یعنی ایکٹیولی ان سے انٹریکشن ہو، تو مودی کو یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا کہ اس نے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ہڑپ کر لیا۔ اب انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں پہلے آرٹیکل 370 تھا جو اسپیسیفک ٹو کشمیر تھا، مختلف اس کے اسپیشل اسٹیٹس تھا، لیکن نہ صرف اس کو ختم کیا گیا بلکہ پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ہی ختم کر دیا گیا۔ اب اس نام کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے انڈیا میں۔ تو اسی کا اب سیکنڈ ایپیسوڈ یہ ہے کہ پاکستان کا پہلے دن سے جو سٹانس رہا ہے، اور انڈیا نے بھی مانا ہوا ہے، UN میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ کشمیر، ریاست جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ جو ہے جس کا حصہ ہے گلگت بلتستان، وہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، اور وہاں کے لوگوں کا جو پلیبیسٹ ہے وہاں پر ہونا ہے، یعنی لوگوں سے پوچھنا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کو پاکستان کا حصہ کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ نہیں بنایا گیا، کیونکہ ہم نے مانا ہوا ہے کہ ڈسپیوٹڈ ہے، ہمارا سٹانس یہ ہے، لہذا اس چیز کو ٹیکنیکلی اور لیگلی ویلڈ رکھنے کے لیے ہم نے یہ ارینجمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب کیونکہ ہم نے گویا سکوت ثانی کشمیر افیکٹولی کر دیا ہے اور بیچ ڈالا ہے، یہ اس دور کے میر جعفر اور میر صادق ہیں کمبائنڈ باجوہ صاحب کی صورت میں اور ان کے لے پالکوں کی صورت میں۔ تو اس کا یہ ایپیسوڈ جو ہے گلگت بلتستان کا، آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر ڈیفرنٹ ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن پھر بھی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ اس کی سبب یہ ہے کہ جب برٹش امپائر کا راج تھا ادھر انڈیا میں، برطانیہ کی حکومت تھی، تو ظاہر ہے وہ برٹش امپائر تھی اور ساتھ ایمرجنگ سوویت امپائر تھی، یعنی جو افغانستان کا چین کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، وہ وہاں سے ایسٹ ویسٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی یعنی 350 کلومیٹر لمبی ایک پٹی ہے جس کو واخان کوریڈور یا واخان کی پٹی کہتے ہیں۔ وہ جہاں پر کم از کم اس کی چوڑائی ہے وہ 13 کلومیٹر ہے اور زیادہ سے زیادہ 65 کلومیٹر ہے، تو وہ یعنی 350 کلومیٹر اپنا مشرق اور مغرب کے حوالے سے ہے، اور نارتھ ساؤتھ کے حوالے سے 13 سے 65 یا 60 کلومیٹر ہے۔ تو اس تنگ پٹی کے دوسری طرف یعنی وہ جو پاکستان کے اپوزٹ سائڈ پر ہے وہ تاجکستان ہے، اس کے پامیر پہاڑ ہیں۔ تو تاجکستان بھی کیونکہ سوویت یونین کا حصہ تھا تو اور پاکستان انڈیا ظاہر ہے برٹش کے اندر تھے، تو گویا یہ ایک ڈیورنٹ لائن کہ ایک ارینجمنٹ کی گئی کہ بفر زون بنایا گیا جس کو وہاں پر بڑا وہ یعنی تنگ ہے، اس کا ایک سرا ظاہر ہے چین سے ملتا ہے، تو وہ یعنی کراس کرتے تو آگے سوویت یونین تھا، تو اس طرف برٹش امپائر تھی، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے فرنٹ لائن پر ناردرن ایریاز کو اس وقت کے کشمیر کا مہاراجہ جو تھا اس سے علیحدہ لیا، لیز پر لیا کہ اس پر ہم براہ راست کنٹرول رکھیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ ڈیفنس کا ان کے لیے ایشو تھا، تو گلگت بلتستان کو گویا انتظامی طور پر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے علیحدہ کیا گیا، لیکن وہ ویسے کانسٹیٹیوشنلی اسی کا حصہ رہا۔ یہ ایک دو حکومتوں کے درمیان گویا ارینجمنٹ تھی۔ اب جب پاکستان بنا اور آزادی کشمیر شروع ہوئی، کیونکہ انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا، اور اس میں جن کو ہم نے بعد میں $6,000 میں بیچا ہمارے پختون بھائی، ظاہر ہے ان کا بے شمار حصہ تھا اور کشمیریوں کا اپنا بھی حصہ تھا، تو ان کی محنت سے، ان فوجیوں کی محنت سے نہیں تو یہ جو آج آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان یہ آزاد ہوا، تو پھر اسی طرح سکسیس اسٹیٹ کے طور پر اس ایریا کو گلگت بلتستان کو پاکستان نے بھی سیپریٹ ہی رکھا
کیونکہ سوویت یونین اب بھی موجود تھا، اور پھر جس طرح ارینجمنٹ آئی اسی طرح حساب رکھا گیا اور اس کو چینج نہیں کیا گیا اس اسٹیٹس کو. تو اب کیونکہ ہم نے کشمیر بیچ ڈالا ہے، اب یہ آسانی ہے، یہ گویا پاکستان کے اس سے بکھرے کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کنڈیوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا انڈین حکومت کو. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر وہاں سے ایویپوریٹ کروا دی، اب ادھر سے بھی ایویپوریٹ کروانی، اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ جو 73 سالہ ہمارا سٹانس ہے اس کو بدلنا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے صوبہ بنانا ہے، 5واں صوبہ پاکستان کا گلگت اینڈ بلتستان کو. اب اس میں کئی اور بھی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. ظاہر آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لوگ کہیں گے یا حکومت کہے گی کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اور ہے ٹیکنیکلی انہی کا، لیکن کیونکہ طویل عرصہ انتظامی طور پر ان سے علیحدہ رہا ہے، اور ویسے بھی ہلی ٹیرین ہے اور بڑا آئسولیٹڈ ہے اس والے سے، تو وہاں کے لوگ جو ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ کوئی بہت زیادہ میچ نہیں کرتے، انٹرمنگلنگ نہیں ہوئی، انٹریکشن کم رہا ہے ظاہر ہے باوجود. تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہے، ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیں کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس دو، یعنی ایک سیکشن وہاں پر موجود ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب. تو اب جیسے ہم نے فاٹا کا 7 سمندر پار طاقتور لوگوں کے حکم پر، ان کے کیونکہ حاشیہ بردار ہمارے جنرل ہیں، تو ان کے حکم کو امپلیمنٹ جنرلز کے ذریعے کیا گیا، اور فاٹا کو وہاں کے عوام کے پوچھے بغیر بازو مروڑ کے پختونخوا کا حصہ بنایا گیا. ویسے صبح شام کہتے ہیں کہ پاکستان میں اور صوبے ہونے چاہیے، لیکن جو بیسٹ اویلیبل صورتحال تھی کہ کسی اور صوبے کو توڑنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور ان کا علیحدہ صوبہ بن جاتا، اور اس طرح ظاہر ہے ترقی کے ثمرات زیادہ ان تک پہنچتے قبائلیوں کے ساتھ. لیکن ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، اور پھر بازو مروڑا گیا ان کے رہنماؤں کا. حالانکہ مولانا فضل الرحمان اس میں بھی یہ علی اعلان کہتے رہے ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہو. تو بہرحال وہ ایک ضمنی بات ہوگی کہ گلگت بلتستان کو بیچنا، یعنی کشمیر کو ختم کرنے کا، کشمیر ایشو کو ختم کرنے کا، جس طرح وہ خان صاحب فرماتے تھے کہ الیکشن ہوگا ختم ہو جائے گا مسئلہ، وہ اس ختم ہونے کا آخری ایپیسوڈ یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کو صوبہ بنا دیا جائے، اور پاکستان کا جو مسلمہ موقف ہے پاکستان خود اس کی نفی کر دے. لہذا یہ اب آئندہ اگر ہمارے جنرلز کا بس چلا تو وہ یہ ظلم ڈھا دیں گے پاکستان پر. ہاں جی، تو یہ ہے گلگت اور بلتستان کی کہانی. اس کے لیے ظاہر ہے راہ بھی ہموار کی جائے گی، رہنماؤں کا، پارلیمنٹ کا بازو مروڑا جائے گا، پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ یہ جناب یعنی کیا بات ہے، ہم نے صوبہ کیا دیکھیں نا 4 صوبے 5واں بھی کریٹ کر دیا، گویا ہم نے ملک بڑھا دیے ہے جی. تو یہ اسی طرح کا سلسلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے، اور پاکستان کے عوام کو اس قابل بنائے کہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ جرت کریں اور اس مزاحمت کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں، اور جنرل سے آزادی حاصل کریں. پاکستان کے عوام کے الیکٹڈ لوگ جو ہیں فریلی اور فیئرلی جو دنیا میں رواج ہے اس کے حساب سے وہ آئینی نظام کو چلائیں، اور یہ جنرل جو ان کا کام ہے اس تک محدود رہیں، اور جو اس سے ایکسیڈ کرے پھر اس کو ہائی ٹریزن کے کیس میں لایا جائے. یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی جنگ لڑی وہ ہاری، لیکن پاکستان پر قبضہ نہیں چھوڑتے جی. ساتھ والے ممالک ہیں، انہوں نے ان سے ہتھیار بھی ڈلوائے ہیں، انہوں نے آج تک مارشل لا نہیں لگایا. تو اس پر پھر کبھی بات کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.